بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اللہ، بیماریاں طویل نہ کیجیے، ہمارے دل مرجانے لگتے ہیں۔ آزمائشیں طویل نہ کیجیے، ہمارے ایمان ڈگمگانے لگتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے بندوں سے بہت محبت اور رحم کرنے والے ہیں، مگر اللہ پاک ایسا غم نہ دیجیے کہ جس کی طوالت ہمارے دل کو مایوسی سے گھیر لے، کیونکہ ہم بہت کمزور ناتواں ہیں۔ بس آپ ہم پر رحم کر دیجئے۔ اللہ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کا درد ہو، وہ جگہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، وہ آنکھیں جس میں حیا ہو، وہ شخص جو وعدہ وفا کرتا ہو، وہ آنسو جو خوف خدا سے گرے، وہ خدمت جو بغیر مطلب کے ہو۔ یا رب مجھے اور تمام ایمانی ساتھیوں کو یہ صفات عطا فرما، آمین۔ ناظرین، اگر اچانک ناف کے حصے میں درد شروع ہو جائے تو بہتر ہے کہ انسان فوراً تلسی کا ایک پتا چبا لے، کیونکہ یہ درد میں کافی افاقہ دیتا ہے۔ جن لوگوں کو الرجی کی شکایت رہتی ہے انہیں چاہیے کہ چاول کھانے سے پرہیز کرے، کیونکہ چاول بعض اوقات الرجی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ اگر پیٹ میں موشن زیادہ ہوں تو کچا پپیتا کھانا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ گوبھی کھانے کے فوراً بعد دودھ نہیں پینا چاہیے، کیونکہ اس سے ہیضے جیسی بیماری کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شام کے وقت چائے پینے سے بھوک کم محسوس ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ کم کھاتے ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں۔ ناشتے کے بعد لیموں چاٹ لینے سے دن بھر گھبراہٹ اور بے چینی کم رہتی ہے۔ ناظرین، فجر جب تم نیند کی چادر ہٹا کر فجر کے سجدے میں جھکتے ہو تو تمہارا یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جب تمہاری پیشانی سجدے میں ہوتی ہے، تمہاری دعائیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک جا پہنچتی ہیں۔ فجر کی نماز وہ خزانہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں پوشیدہ ہیں، اس لیے کبھی فجر کو نظر انداز نہ کرو، کیونکہ یہی سجدہ تمہارے لیے سکون، برکت اور کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ ناظرین، دہی کھانے سے کمزور جسم میں طاقت آتی ہے، جسم موٹا ہوتا ہے اور خون کی گردش بہتر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رات کو سونے سے پہلے دودھ میں مناسب چیزیں ملا کر پینے سے جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے مفید ہے کہ امرود کا پانی نکال کر اس میں لیموں نچوڑ کر پی لیں، یہ دل کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت تھوڑا سا کالا نمک چکھ لینا صحت کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ بالوں کو گھنا اور مضبوط بنانے کے لیے نہانے سے پہلے سر میں زیتون کا تیل لگانا مفید ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان سے بغیر کیسی ہے۔ ناظرین، صبح نہار منہ دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے آنکھوں میں پیلا پن نہیں آتا۔ کچی املی کھانے سے معدے میں گرمی بڑھ جاتی ہے اور چہرے پر دانے اور جڑیاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے اس سے پرہیز بہتر ہے۔ روزانہ ایک عدد سیب کھانے سے مثانے کی پتھری سے بچاؤ ممکن ہے۔ چہرے کی خوبصورتی بڑھانے اور جسم کو طاقتور بنانے کے لیے بھینس کے دودھ کو ہلکا گرم کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر پینا فائدہ دیتا ہے۔ گلے کی خشکی سے نجات کے لیے بادام کا گاڑھا شربت یا لیپ پینا نہایت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے معدے میں گیس بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں درد محسوس ہو تو پودینے کو پیس کر اس کا لیپ پیٹ پر باندھ لینا آرام پہنچاتا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کی کمزوری سے بچنے کے لیے روزانہ سر کے بالوں میں سرسوں کا تیل لگانے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت فائدہ مند ہے۔ جو لوگ زیتون کے تیل کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں ان میں پٹھوں کی بیماریوں کا خطرہ کم رہتا ہے، اور بادام کو پیس کر شہد میں ملا کر 3 دن تک چہرے پر لگانے سے چہرے کے دانے اور جڑیاں کم ہو جاتی ہیں۔ جسم کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے دہی میں سونف اور ادرک شامل کر کے کھانا مفید سمجھا جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض اگر صبح نہار منہ لہسن پانی کے ساتھ استعمال کریں تو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، کھیرا کھانے کی عادت اپنائیں، کیونکہ یہ جسم میں خون جمنے نہیں دیتا۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے معدہ متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز بہتر ہے۔ کچا ناریل کھانے سے گردوں میں پتھری بننے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔
मुंह में सूजश हो तो खीरा खाना सुकून देता है। ऊँटनी के दूध में सूखी रोटी भिगोकर खाने से चेहरा तरोताज़ा, खूबसूरत और जवान रहता है। मवाजा फ़र्क महसूस होता है, कुव्वत में इजाफा होता है। कुछ ग़िज़ाएँ और आदतें जिस्म को मजबूत बनाती हैं, जैसे भुने हुए चने जोड़ों और हड्डियों के लिए फ़ायदेमंद समझे जाते हैं। बाकायदा योगा करने से शुगर और दीगर बीमारियों से बचाव मुमकिन है। सुबह नहर में चहलकदमी लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत समझी जाती है। उम्मीद जब ज़िद बन जाए तो रिश्ते टूटने लगते हैं, और जब रिश्ते बिखरते हैं तो नफ़रत और फसाद को मौका मिल जाता है। मोहब्बत करने वाला कभी तन्हा नहीं होते, क्योंकि मोहब्बत खुद तन्हा को करीब नहीं आने देती। हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम हमेशा रहने नहीं आए। किसी और की कदर घटाकर अपनी अहमियत नहीं बढ़ाई जा सकती। बदगुमानी एक ऐसी बीमारी है जो हर खूबसूरत चीज़ को तबाह कर देती है। नाज़रीन, नाश्ता ना करना जिस्मानी और ज़हनी कमज़ोरी का सबब बनता है, जबकि आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने से मैदे के मसाइल कम हो जाते हैं। नाज़रीन, रात को सोने से पहले ज़्यादा सोचना नींद की सलाहियत को ख़राब कर देता है, इसलिए दिल व दिमाग को पुरसुकून रखना ज़रूरी है। सेहत से मुतल्लक बहुत सी बातें मशहूर हैं, जैसे मुनासिब ग़िज़ा, फलों का इस्तेमाल, बादाम को अच्छी तरह चबा कर खाना, गन्ने के रस को हाजमे के लिए मुफीद समझना, या बाएं करवट लेटने को ज़हनी दबाव में कमी का ज़रिया मानना। इस तरह यह भी कहा जाता है कि हमेशा हंसते हुए चंद मिनट पैदल चलना डिप्रेशन को कम करता है। ताहम असल बात इत्तेदाल और सादा तर्ज ज़िंदगी है। रिश्तों की खूबसूरती एहसास और इज़्ज़त से कायम रहती है, क्योंकि जो इज़्ज़त नहीं दे सकता वो रिश्ता भी नहीं निभा सकता। लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि जब दूसरों का दिल रखता है, इसके पास भी दिल होता है। जहाँ ये महसूस हो कि हमारी मौजूदगी से किसी को तकलीफ़ हो रही है, वहाँ खामोशी से हट जाना ही दनाई है। ज़िंदगी में हम निशानियों को संभाल लेते हैं, मगर इंसानों को खो देते हैं। हालांकि असल अहमियत इंसान की होती है। आखिर में यह हकीकत याद रखनी चाहिए कि सच आस्ता आस्ता चलता है और झूठ तेज़ी से फैल जाता है, मगर अंजाम का सच ही बाकी रहता है। फूल एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते, बल्कि खामोशी से खिलते हैं, और हमें भी इसी तरह अपनी जगह पर बेहतरीन बनने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से मांगने में इंसान बड़े बड़े मौक़ा सोचता है, मगर देने के वक़्त मामूली चीज़ें ढूंढता है। हालांकि असल कामयाबी देने में ही है। नाज़रीन, सुबह के वक़्त निहार मुँह 3 दाने किशमिश खाने की आदत बना ली जाए तो याददाश्त कमज़ोर होने से महफूज रहती है और आँखों में कुदरती चमक पैदा होती है। इसी तरह अगर बालों में कुदरती चमक और मजबूती लानी हो तो गुस्ल से पहले सर में आंवला का तेल अच्छी तरह लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे बाल नरम, चमकदार और सेहतमंद हो जाते हैं। अगर जिस्म हर वक्त बेचैनी, सुस्ती या थकन का शिकार रहता हो, तो रोज़ाना सुबह एक कप दही पीना नहायत मुफीद है। दही जिस्मानी कमज़ोरी और बेकरारी को दूर करने में मदद देती है। बैरूनी एलर्जी की सूरत में ये मुफीद नुस्खा है कि नहर में गुड़ के साथ 5 दाने पिस्ता खा लिए जाएं। इससे एलर्जी की शिद्दत कम हो जाती है। नाज़रीन, अगर हाजमा ख़राब रहता हो या कब्ज़ की शिकायत हो तो पुदीने के कहवे में सौंफ का अर्क मिलाकर पीना बहुत फ़ायदा देता है। इसी तरह आलू बखारा खाने से लटका हुआ पेट दुरुस्त होने लगता है। गले की खराबी या खराश के लिए अस्पगोल के छिलके को पानी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो चंद ही मिनटों में अफाका हो जाता है। सीने की जलन की शिकायत हो तो मिश्री का इस्तेमाल मुफीद है। आँखों के नीचे सूजन आ जाए तो शहद में मक्खन मिलाकर सूजन वाली जगह पर लेप करने से आराम आता है। होंठों की स्याही दूर करने के लिए कहवे में लीमू और पुदीने का रस मिलाकर पीना मुफीद साबित होता है। नाज़रीन, कच्चा केला खाने से जिस्म की खुश्की ख़त्म होती है। बकरी के दूध में इलायची डालकर पीने से दिल और दिमाग मजबूत रहते हैं। अगर पाँव की एड़ियाँ फट जाती हों तो शहद में थोड़ी सी ग्लिसरीन मिलाकर एड़ियों पर लगाने से खुश्की ख़त्म हो जाती है। आँखों की बीमारी में चिकनी ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए, और मीठी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदा है, क्योंकि ये कई बीमारियों का सबब बन सकती है। मेथी के दाने सिर्फ सूंघने से ना पेट की चर्बी कम होती है, ना ही कमर की
دل کا سکون نماز اور ذکر الہی میں ہے۔ کان میں درد ہو یا پیپ ہو تو بعض قدرتی غذاؤں کا استعمال فائدہ دیتا ہے۔ اگر کھانا ہضم نہ ہو تو کھانے کے بعد تھوڑی سی کالی مرچ کا سفوف چاٹ لینے سے غذا جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ معدے کے امراض میں مبتلا افراد کو ہرا دھنیا زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ شام کے وقت چند دانے کشمش کھانے سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ باسی روٹی کھانے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ روزانہ ایک ابلا ہوا انڈا کھانے سے خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ سونا یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ ناظرین، نہانے سے پہلے سرسوں کے تیل سے جسم کی مالش کرنے سے جلدی الرجی سے بچاؤ رہتا ہے۔ صرف چند دن کے مزے ہیں، پھر تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرو۔ اگر کھانا کھاتے ہی معدے میں جلن یا درد شروع ہو جائے تو گرم اور تیز غذاؤں سے پرہیز کریں۔ معدے کو مضبوط رکھنے کے لیے تربوز کا پانی اور گنے کا رس زیادہ پینا فائدہ ہے۔ گھٹنوں کے درد یا خون کی کمی میں خشک انجیر کو باریک پیس کر اس میں شہد اور الائچی کے بیجوں کا سفوف ملا کر تھوڑی سی مقدار میں استعمال کیا جائے تو درد میں آرام ملتا ہے اور خون کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر یہ نسخہ خاص وقت سے پہلے استعمال کیا جائے تو بعض کمزوریوں سے نجات ملتی ہے، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور سانس پھولنے کی شکایت بھی نہیں رہتی۔ نماز فجر کے بعد نیند سب سے زیادہ پرسکون ہوتی ہے، لیکن جو شخص اس سکون کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رزق میں بے حساب برکت، زندگی میں کامیابی اور آخرت میں بلند درجات عطا فرماتا ہے۔ بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔